بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے سنگین غلطی تھی جب اس نے جنید پر اعتبار کیا، اور اب اسی اعتبار کا خمیازہ بھگتنے کے لیے وہ گرلز ہاسٹل سے رات کو چوری چھپے نکلی۔ سونیا نے چوکیدار کی مٹھی گرم کرتے ہوئے اسے 2000 روپے دیے اور تیزی سے باہر نکل آئی۔ وارڈن ہاسٹل کا چکر لگانے کے بعد اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکی تھی، تو اس کے لیے باہر نکلنا آسان ہو گیا۔ یہ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا اور سردی کی یہ رات دور تک سنسان تھی۔ وہ جوں ہی باہر نکلی تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے سڑک پر آئی جہاں جنید گاڑی لیے کھڑا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تو جنید نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی اور پھر وہاں ایک رہائشی پلازے میں جہاں جنید کا اپنا ذاتی فلیٹ تھا وہ دونوں اس میں پہنچے تو دائی ان کے انتظار میں ہی بیٹھی تھی۔ دائی نے جب سونیا کو دیکھا تو جانے کیوں اسے افسوس ہوا، کیونکہ سونیا بہت ہی کم عمر تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کیس کرنے سے انکار کر دے، کیونکہ سونیا کی پریگننسی کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور سونیا بہت زیادہ ویک تھی، لیکن دائی پیسوں کی لالچ میں چپ رہی۔ جنید نے سونیا سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا، لیکن وہ بھی شادی کی پوزیشن میں نہیں تھا، اسی لیے اس نے سونیا سے کہا کہ اس پریگننسی سے جان چھڑا لو، تو مجبوراً سونیا کو اس کی بات ماننی پڑی۔ ایسے میں ایسا کیس رسک بھی بن سکتا تھا، لیکن دائی نے چپ چاپ کیس کر ڈالا، مگر سونیا کی بلیڈنگ نہیں رک رہی تھی، تو دائی نے جنید کو کہا کہ اسے فوراً ہاسپٹل پہنچاؤ، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ تو جنید کو ہاتھ پیر پڑ گئے، کیونکہ سونیا پر غشی طاری ہو رہی تھی اور اس کا رنگ بھی پیلا پڑ رہا تھا۔ چنانچہ جنید اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا اور اسے گیلری میں اسٹریچر پر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ سونیا اپنی ڈوبتی نبضوں اور بند ہوتی آنکھوں سے جنید کو خود سے دور جاتا دیکھ کر پکارتی رہی، مگر وہ تو سب سے منہ چھپا کر اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اگلے دن کی خبروں سے پتہ چلا کہ سونیا نامی لڑکی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میڈیا پر یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ جنید نے یہ خبر اپنی بڑی سی اسکرین پر سنی اور پھر اس نے ٹی وی بند کر دیا اور کافی عرصے تک وہ روپوش رہا۔ پھر وہ دوبارہ اپنے فلیٹ پر آیا تو اس کے بغل میں ایک نئی گرل فرینڈ تھی جو گاؤں سے شہر تعلیم حاصل کرنے آئی تھی۔ جنید نے اس سے بھی محبت کے عہد و پیما کر کے شادی کا جھانسا دے کر اسے فلیٹ پر لے آیا، جو اس کے اعتبار میں اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اچانک اس کمرے کے دروازے اور کھڑکی پر ایک ساتھ دستک ہونے لگی تو جنید چونک گیا کہ وہ دونوں تو فلیٹ پر اکیلے تھے، پھر فلیٹ کے اندر ان کے علاوہ کون ہے جو دستک دے رہا ہے۔ وہ فوراً اپنا ڈریس ٹھیک کر کے اٹھا اور دروازے کو کھولا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ حیرت سے دروازہ بند کر کے مڑا ہی تھا کہ اسے کمرہ ایک دم سے ٹھنڈا ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور پھر کمرہ اتنا ٹھنڈا ہو گیا کہ جیسے وہ کسی برف کی وادی میں کھڑا ہو گیا ہو۔ اچانک اس کی گرل فرینڈ تھر تھر کانپنے لگی۔ اف، کیا یہاں پر ہیٹر کام نہیں کر رہا؟ تو وہ ہیٹر کی طرف آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گیس تو تھی مگر ہیٹر چل نہیں رہا تھا۔ شاید کوئی فنی خرابی ہو، وہ سوچنے لگا۔ پھر ان دونوں کو ایسا لگا کہ جیسے اس کمرے میں مزید ٹھہرنا اب ممکن نہیں رہا، تو وہ دونوں ہی کمرے سے باہر نکلنے لگے تو ایک دم سے دروازہ خود ہی کھل گیا تو وہ دونوں چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی گرل فرینڈ زارا ایک دم سے باہر نکلی ہی تھی کہ دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا، تو وہ حیرت سے دروازے کی طرف مڑی کہ جنید باہر کیوں نہیں آیا۔ اس نے دروازہ نوک کیا اور جنید کو آواز دینے لگی، مگر جنید ایک دم سے چیخیں مارنے لگا تو زارا بری طرح سے ڈر گئی۔ جنید بار بار کہہ رہا تھا، سونیا تم تو مر گئی تھی نا، تم کیسے زندہ ہو گئی؟ پھر وہ ہذیانے انداز میں چیخنے لگا۔
سونیا سے مجھے بچاؤ، یہ تو مر گئی تھی اور میں اسے خود ہاسپٹل چھوڑ کر آیا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ اس کی روح ہے جو مجھے مارنے آئی ہے، مجھے بچاؤ۔ زارا جنید کا اقرار جرم سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے دوبارہ دستک دی ہی تھی کہ اسے بالکل اپنے قریب ایک لڑکی کا ہیولہ دکھائی دیا جو اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا اور اس کی زرد پیلی آنکھیں دیکھ کر زارا کی گھگی بن گئی۔ اس نے پلٹ کر دروازے کا ہینڈل گھمانا چاہا ہی تھا کہ کسی طرح جنید کو باہر نکال سکے کہ اچانک پورا فلیٹ گھنٹیوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ آواز اتنی تیز تھی کہ اسے لگتا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ اچانک فلیٹ کی لائٹس آن آف ہونے لگیں اور اس خوفناک بدرو نما لڑکی کا ہیولہ فلیٹ میں جگہ جگہ نظر آنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اس سارے منظر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اتنے میں بیرونی دروازہ زوردار آواز سے کھلا تو وہ اچھل پڑی، گویا کوئی قوت اسے یہاں سے جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ تو وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے کھلے دروازے میں سے باہر نکلی اور ایک ساتھ کئی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے وہ مین گلی میں جا پہنچی۔ اس نے پلٹ کر فلیٹ کی طرف دیکھا جو دوسری منزل پر تھا، جس میں لائٹس ابھی بھی آن آف ہو رہی تھیں اور ہلکی ہلکی جنید کی چیخیں بھی اسے یہاں تک سنائی دے رہی تھیں کہ اچانک اسے اسی فلیٹ کی کھڑکی پر ایک لڑکی کھڑی دکھائی دی جس کے بال اس کے چہرے پر آئے ہوئے تھے، لیکن اس کی گھورتی آنکھیں دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی اور وہ تیزی سے اس سرد رات میں سڑک پر ننگے پیر بھاگتی چلی گئی۔ اور جب وہ اپنے ہاسٹل پہنچی تو اس کا ضمیر بے حد بوجھل سا تھا۔ وہ وہاں سے فوراً ویمن پولیس اسٹیشن گئی اور اس نے جو دیکھا وہ سب بتا دیا۔ پولیس نے اب تک سونیا کا کیس بند نہیں کیا تھا، اس لیے وہ فوراً حرکت میں آئی اور اس فلیٹ پر جا پہنچی اور انہوں نے جنید کو اریسٹ کر لیا اور سونیا کے حوالے سے پوچھا تو اس نے سب کچھ اگل دیا۔ جنید کے اعتراف جرم کی وجہ سے اب وہ جیل میں ہے، مگر آج بھی اس فلیٹ میں لوگوں کو سونیا کی روح دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی یہاں رہ نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے اس فلیٹ کو ہانٹڈ قرار دے کر بند کر دیا گیا ہے۔